الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ دنیا یہ ابتلاء اور آزمائش کی جگہ ہے، دارالعمل ہے۔ دنیا میں انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے تو ان کے ساتھ کبھی دکھ اور کبھی سکھ کا معاملہ آتا ہے، اور یہ زندگی میں لازم اور ملزوم شے ہے۔ کوئی بھی آدمی دنیا میں ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، اور کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کرے گا کہ اس سے کبھی خوشحالی نہیں ہوئی۔ یعنی یہ دونوں چیزیں لاحق ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ یہ جو ایام ہیں یہ لوگوں کے درمیان گھومتے رہتے ہیں، آج ان کے ساتھ ہے کل ان کے ساتھ ہے۔ تو دکھ اور تکلیف، پریشانی اور خوشی، یہ دونوں چیز انسان کے ساتھ لازم والملزوم ہے، اور دونوں چیزیں لاحق ہوتی ہے۔ کبھی انسان کو خوشی آتی ہے تو کبھی غمی کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں بیان فرما دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کر کے، بھوکے بنا کر کے، جان میں پھلوں میں کمی کر کے۔ اللہ رب العالمین کسی سے دولت چھین لیتا ہے، کسی سے اولاد دے کر کے چھین لیتا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین بھوکا کر دیتا ہے، لیکن جو صبر کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہ جنہیں کوئی مصیبت اور دکھ اور تکلیف لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے، ہم اللہ ہی کی ملکیت میں، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں۔ تو دکھ اور سکھ دنیا میں ہر ایک کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ اب یہ دکھ اور تکلیف کا معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے کہ ہمارے ساتھ ہی یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور بہت سارے اس طرح سے مصیبت میں گھر جاتے ہیں کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کے کسی اور کو پریشانی ہے ہی نہیں، کوئی اور اس طرح سے مصیبت میں گھرا ہی نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو ایمان میں جس قدر ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اسی حساب سے آزماتا ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی اللہ رب العالمین آزمائش سے دوچار کرتا ہے اسے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں جو مصیبتیں اور پریشانیاں یا مشکلات جو لاحق ہوتے ہیں اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے، اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہ چیز ہو کر کے رہے گی۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا قرآن میں سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے کہ ہمیں وہی چیز لاحق ہوں گی جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے۔ تو جو تقدیر کے اندر اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے اس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے، وہ چیز ہو کر کے رہے گی۔ اور دوسری بات جو قرائن سے جو پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کو دنیا میں مصیبتیں اور پریشانیاں جو لاحق ہوتی ہیں اس کے کچھ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ گناہگار ہوں، گناہ کرنے والا ہو، یعنی اس کے گناہوں کی سزا ہو، چاہے وہ گناہ کفر کے حد تک پہنچے ہوں یا چاہے کبائر میں سے ہو، گناہوں کی سزا کے طور پر اللہ رب العالمین اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ کہ جو بھی تمہیں مصیبتیں اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہے یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے، جو تم کرتے ہو، تمہارے جو کارنامے ہیں، تمہارے جو کرتوت ہے، اس کی وجہ سے تمہیں یہ مصیبتیں لاحق ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ کہ جو بھی تمہیں مصیبتیں اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، اور بہت ساری باتوں کو تو اللہ رب العالمین درگزر کر دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تو فوری طور پر اگر کسی کو
اللہ رب العالمین مصیبت میں اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ اس کے گناہوں کی سزا ہو۔ قرآن حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا واذا اراد اللہ بعبدہ الشر امسک عنہ بذنبہ حتی یعافی بہ یوم القیامہ، کہ اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں فوری طور پر اس کے گناہوں کی سزا اسے دے دیتا ہے، اور اگر کسی بندہ کے ساتھ اللہ رب العالمین برائی کا ارادہ کرتا ہے، شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا دنیا میں روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن پوری اسے سزا ملے۔ تو یہ خیر کی علامت اور پہچان ہے، اگر گناہ کی سزا اللہ رب العالمین دنیا میں کسی کو دے رہا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھلائی ہے اس بندے کے ساتھ، کہ دنیا میں اگر سزا دے دیتا ہے تو آخرت میں اسے سزا کو اٹھا لے گا۔ اللہ رب العالمین انسان کو مصیبت اور پریشانی میں جو مبتلا کرتا ہے وہ بھلائی سے خالی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عجبا لعمر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، کہ مومن کے لیے بھی عجیب بات ہے کہ ہر کچھ اس کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے، اور یہ صرف مومن کو حاصل ہے، مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ان اصابتہ السراء شکر فکان خیر اللہ، اگر خوشحالی لاحق ہوتی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ صبر فَكَانَ خَيْرَ اللہ، اگر اس سے پریشانی دکھ مصیبت لاحق ہوتی تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ گویا ایک مسلمان کو اگر پریشانی اور دکھ اور مصیبت لاحق ہوتی ہے، وہاں اگر وہ صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی کو اگر دنیا میں مصیبت اور پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ایک تو اس کے گناہ کی سزا کے طور پر ہو تاکہ دنیا میں اسے سزا مل جائے، آخرت میں بالکل اس سے بری رہے گا وہ، اور دوسری شکل اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہو، اس کے گناہوں کو ختم کرنا چاہتا ہو، اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہو، اور یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلہ لم يبلغها بعمله ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ، کہ اللہ رب العالمین کے یہاں کسی بندے کے بارے میں کوئی مقام کوئی رتبہ پہلے سے لکھا جا چکا ہوتا ہے، اور وہ بندہ اپنے عملوں سے اس رتبے کو اور مقام کو نہیں پہنچ پاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے جسم، اس کے مال اور اس کی اولاد میں مصیبت نازل کرتا ہے، یعنی آزماتا ہے مصیبت دے کر کے، چاہے جان میں جسم میں مصیبت دے، یا چاہے مال میں مصیبت دے، یا چاہے اس کی اولاد میں مصیبت دے، اس سب میں مصیبت میں مبتلا کر کے اللہ رب العالمین اس کو اس مقام اور اس رتبے تک پہنچاتا ہے جو رتبہ اللہ رب العالمین کے یہاں پہلے سے مختص ہے، اس کے لیے خاص ہے۔ تو یہ رتبہ اس وقت انسان کو پہنچتا ہے کہ مصیبت میں مبتلا کرنے کے بعد جب بندہ صابر ہو، صبر کرنے والا ہو، تب یہ نہیں کہ جزع فضع کرے، چیخے اور چلائے۔ اگر صابر نہیں ہے، صبر کرنے والا نہیں ہے تو پھر کہا جائے گا کہ یہ آزمائش ہے، یہ عذاب۔ تو صبر اگر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لیے مقام ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی کے اندر کہ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، کہ بڑی آزمائش کے ساتھ بڑا اجر ہے۔ جس طرح سے انسان آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے اسی حساب سے اس کے لیے اجر بھی ہے اللہ کے یہاں۔ اللہ رب العالمین جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، تو جو راضی ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی رضامندی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اسے راضی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے اس فیصلے پر اگر بندہ راضی ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی خوش ہوتا ہے اسے، اور اگر اللہ رب العالمین کی اس فیصلے سے بندہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو اس پر اگر بندہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اونچا مقام ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کے اندر
حدیث ہے کہ ایک مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے اللہ رب العالمین یا تو اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، گناہوں کو ختم کرتا ہے، یا اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ما یصیب المؤمن من شوکۃ فما فوق الا رفعہ اللہ بہا درجہ او حط عنہ بہا خطیہ، کہ کسی بھی مومن کو ایک کانٹا یا کانٹا سے کوئی بڑی چیز یا کوئی بڑی مصیبت اسے لاحق ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس سے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى شوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ، کہ کسی مسلمان کو پریشانی، دکھ، بیماری، رنج، غم اور اس طرح کی جو باتیں لاحق ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین یعنی یہاں تک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، یعنی اس کا گناہ مٹتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بندہ کو جو مصیبت اور پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ بھلائی سے خالی نہیں ہے، بھلائی سے خالی نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان اگر ایمان والا ہے، جس قدر ایمان میں ہوئے اسی حساب سے اس کے ساتھ آزمائش آ سکتی ہے۔ جیسے کہ سعد بن ابی وقاص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کو ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کو، انبیاء کے بعد اس کے بعد جو جس حساب سے ایمان میں ہوں گے اسی حساب سے اس کے پاس آزمائش آتی ہے۔ انبیاء کو دیکھیں اللہ رب العالمین نے انبیاء کو کس طرح سے آزمائش میں مبتلا کیا اور کس حساب سے انہیں مصیبتوں میں مبتلا کیا، لیکن انبیاء نے کیا؟ صبر کیا، اور صبر کا پھل اللہ رب العالمین نے دیا کہ ان کا مقام اتنا اونچا اور اتنا بلند کر دیا کہ جس کی مثال کوئی دوسرا نہیں دے سکتا ہے۔ تو صبر کرنے سے اللہ رب العالمین کے ہاں رتبہ اونچا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ اب یہاں کہا جائے گا کہ ایک مسلمان یعنی گناہ کرنے والا اگر مسلمان ہے تو وہ مسلمان یا تو نیک ہوگا، یعنی اس طرح سے نیکی کی طرف اس کا میلان زیادہ ہوگا، گناہ کم ہوگا، یا ایک ایسا بھی مسلمان ہوتا ہے کہ گناہ بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو اگر گناہ کرنے والا ہے تو وہاں کہا جائے گا کہ یہ اس کے گناہ کی سزا ہے، اور اگر گناہ کرنے والا نہیں ہے بلکہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، پھر بھی اسے مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو یہاں کہا جائے گا کہ اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ یا جو بھی ہلکا پھلکا گناہ ہے، حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے نا کہ دنیا میں اللہ رب العالمین اگر کسی کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا ہوتی ہے، اور آخرت میں ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں کچھ گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہے، دنیا میں تو اللہ دیتا ہی ہے عذاب یا اس کی سزا، لیکن آخرت میں بھی ذخیرہ بنا کر کے رکھتا ہے۔ لیکن عمومی طور سے یہ ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، اگر دنیا میں اس کو سزا مل جاتی ہے تو آخرت میں اسے سزا نہیں ملے گی۔ ہاں کافر کا معاملہ الگ ہے، اگر کافر ہے، اگر دنیا میں اسے مصیبت میں اللہ رب العالمین مبتلا کیا ہے یا مصیبت سے دوچار کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت میں اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر کافر دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہے تو آخرت میں یہ اس کے نجات کا ذریعہ نہیں ہے، آخرت میں بچ نہیں سکتا، کیونکہ ایمان نہیں ہے تو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں دنیا میں اگر ایک کافر نیکی کرتا ہے، یہ کافر نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کچھ دے دے اسے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے۔ کافر کے جو اعمال ہوتے ہیں کتنوں ہی کار خیر کر لے، آخرت میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو مصیبت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اگر کسی مسلمان کو اس طرح سے مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کا جائزہ لے، اگر اس کے اندر گناہ ہے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سزا ہے، اور اگر گناہ نہیں ہے بلکہ نیکی کرنے والا ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، گناہ تو ویسے ہلکا پھلکا انسان سے ہوتا ہی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آدمی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے جس کے فسق و فجور کا معاشرے میں بول بالا ہوتا ہے، تو ایسا شخص اگر مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب یا سزا ہے۔ اور اگر اس طرح سے گناہ کرنے والا نہیں ہے، اس کے ساتھ اگر معاملہ ہو جائے تو دو حالت سے خالی نہیں ہے۔ ایک حالت یہ کہ اس کے گناہ کو اللہ رب العالمین مٹانا چاہتا ہے اور ختم کرنا چاہتا ہے، دوسرے کہ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اللہ